یہاں پہ ایک بہت بڑا عقیدے کا مسئلہ بھی ہے، اور ہمارا اگر آپ ان معنوں میں کہہ لیں کہ صوفیوں کا اور ہمارا اس بارے میں بہت بڑا اختلاف موجود ہے، اور یہ عقیدے کا ایک مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہید کے بارے میں کہا اس کو مردہ نہیں کہنا، اس کو مردہ گمان نہیں کرنا، لیکن کیا اس کو مردہ نہ کہنے سے یا مردہ گمان نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ زندہ اسی دنیا میں ہے؟ کیا اس کی زندگی کے احکامات اسی دنیا کے مطابق لگیں گے؟ یہ وہ کج فہمی ہے، یہ وہ کم عقلی ہے جس کی وجہ سے امت کے اندر عقیدے کا بہت بڑا بگاڑ پیدا کر دیا گیا، صوفیوں نے پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، شہید اللہ کے ہاں زندہ ہے، اللہ کے ہاں رزق بھی لے رہا ہے، اور ہر بندہ جو مر جاتا ہے وہ حیات برزخی میں چلا جاتا ہے۔ اس میں اختلاف تو ہے نہیں تھا، اختلاف جان بوجھ کے ڈالا گیا۔ ہم میں سے بھی جتنے بھی اہل حدیث ہیں سب حیات برزخی کے قائل ہیں۔ موت کے بعد ایک زندگی ہے جس کو حیات برزخی کہا جاتا ہے، وہ اس زندگی سے مختلف ہے، اس کی تفصیلات بھی قرآن و سنت میں موجود ہیں، لیکن یہ گمان کر لینا حیات برزخی کو یا شہید کی حیات کو گمان اور قیاس کرنا، اس دنیا کے اندر بھی زندہ ہیں اور دنیا کے اندر بھی آتے جاتے ہیں، اور جمعرات کو جناب روحیں آتی ہیں، جمعرات کو جو فوت ہو جاتے ہیں وہ گھر میں آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اس رات کو صدقہ کرنا چاہیے، وہ گھر کا چکر لگا کے جاتے ہیں۔ یہ باتیں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ نہ قرآن سے ثابت ہیں نہ سنت سے ثابت ہیں، بلکہ قرآن و سنت کے مخالف ہیں۔ کیوں؟ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ سورہ یاسین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بھی عقیدے کے مسائل کو مخفی نہیں رکھا، پوشیدہ نہیں رکھا۔ یہ شریعت روشن ہے، یہ شریعت واضح ہے، اس میں ابہام نہیں ہے۔ ابہام ڈھونڈ ڈھونڈ کے کوئی ڈالے تو ڈالے۔ شہید کے بارے میں سورہ یاسین کا شہید ہے، وہ اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یا لیت قومی یعلمون، یا لیت قومی، اے اللہ آپ نے مجھے طرح طرح کا رزق دیا، کتنی میری عمدہ میزبانی کی، کتنا میرا اکرام کیا، یا لیت قومی یعلمون، اے اللہ مجھے واپس بھیج، میں اپنی قوم کو بتاؤں کہ آپ میری کیسی میزبانی کر رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ شہید، جس کو مردہ کہنا بھی نہیں اور جس کو مردہ سمجھنا بھی نہیں، وہ اللہ کو کہہ رہا ہے مجھے واپس جانے دیجئے، میں اپنی قوم کو جا کے بتلاؤں۔ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، جو میرے ساتھ آپ نے مغفرت کا معاملہ کیا ہے، جس طرح کا میرا اکرام کیا ہے، میں جا کے بتلانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا یہ تو میری سنت نہیں ہے، لیکن تیری قوم کو کیا رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے میں تیری یہ بات قرآن کا حصہ بنا دیتا ہوں اور پوری دنیا کو بتلا دیتا ہوں کہ تو کیا چاہتا ہے۔ اگر شہید نے بھی، عام میت کی بات نہیں ہو رہی، ہمارے ہاں تو عام میتیں بھی جمعرات کو آتی ہیں، ان کی روحیں بھی آتی ہیں، یہاں پہ شہید واپس دنیا میں جانے کا اللہ سے مطالبہ کر رہا ہے، اللہ اجازت نہیں دے رہا۔ میرے بھائیوں، یہ آپ کو کس نے بگالتا دیا کہ مردے آتے ہیں، اولیاء آتے ہیں، شہید آتے جاتے ہیں؟ یہ سسٹم بنا ہے، جو دنیا سے چلا گیا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ معجزے کے طور کے اوپر معراج کی رات میں ایک مرتبہ تو انبیاء کو مسجد اقصی میں اتارا گیا معجزے کے طور پر، لیکن اس کے علاوہ معمول نہیں ہے کہ کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کو بار بار زمین پہ لایا جائے۔ اگر یہی بات ہوتی تو اتنے ان گنت اور بے شمار نبی بھیجنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ ایک آدم آئے تھے، وہی جاتے، وہی واپس آ جاتے، وہی جاتے، وہی واپس آ جاتے، وہی جاتے، وہی واپس آ جاتے۔ تجربہ بھی بڑھتا، ایکسپیرینس بھی زیادہ ہوتا، سمجھانے کا طریقے بھی ہوتے۔ نہیں، جو ایک مرتبہ چلا گیا وہ اس حیات برزخی میں چلا گیا جہاں سے واپس دنیا میں آنا ممکن نہیں ہے۔ اگر ممکن ہوتا تو شہید یاسین کو اللہ اجازت دیتا، شہداء کو اللہ تعالیٰ اجازت دیتا کہ جاؤ واپس گھروں میں جاؤ۔ ہاں، یہاں پر ایک ابہام پیدا ہو سکتا ہے کہ جناب ہم نے بہت سے واقعات ایسے سنے ہیں کہ جناب روحیں آئی ہیں، جناب آواز آئی ہے، جناب بالکل جو والدہ فوت ہو گئے تھے فلاں کے پاس گئے، انہوں نے بالکل جی ہماری ان سے بات کرائی، جی ہماری ان سے گفتگو کرائی۔ یہ 90% سے زائد شرک کے جو دھندے ہیں یہ شیاطین اور جنات کے ساتھ چلائے جاتے ہیں، اور یہ ایک عام فہم بات ہے۔ دجال کی جو حدیثیں آپ نے سنی ہیں، پڑھی ہیں، دجال بندہ کہہ دے گا نا میں تجھے رب تب مانوں گا تو میرے مردہ باپ کو زندہ کر کے دکھا، وہ مردہ باپ کو زندہ کر کے دکھا دے گا۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟
اگر حدیثیں پڑھی ہوں تو ہمیں یہ سارے دجالی فتنوں کی سمجھ آ جائے۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ حقیقت میں وہ اس کا باپ زندہ نہیں ہوا ہوگا، بلکہ جن اس کے باپ کی شکل میں زندہ ہو کے سامنے آ جائے گا۔ وہ کون سا جن؟ وہ جن، وہ شیطان جس کو ہر انسان کے ساتھ اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ آپ کے اور میرے ساتھ ایک کرین پیدا ہوا ہے جو ہماری بچپن سے لے کے آج تک کی ساری انفارمیشن جانتا، ہمارے ساتھ پلا بڑا ہے۔ اس کی یہ ڈیوٹی ہے ہمیں گمراہ کرے، اس کی یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے ہمیں گمراہ کرنے کی۔ وہ ہمارا ماضی جانتا ہے، اور یہ جو کاہن اور جادوگر ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے آپ کو جو اب آپ کے باو اجداد کی روحوں سے ملواتے ہیں، یہ وہی جنات ہوتے ہیں۔ اور آپ جب ان سے کوئی بات پوچھ لیتے ہیں، وہ جن آپ کے باپ کی ہر بات سے واقف ہے، اور وہ آپ کو کوئی ایسا ہنٹ دے دیتا، آپ کہتے ہیں یقیناً یہ میرے ہی باپ کی روح سے میری بات ہوئی، معاذ اللہ، یہ کاہن نے تیرے ساتھ دھوکہ کیا۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کاہن، آپ کو پتا نا کاہن درست بات بھی بتا سکتا ہے جن سے انفارمیشن لے کے، درست بات بتا سکتا ہے، حتیٰ کہ آپ حیران رہ جائیں گے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو پتا ہے کائنات میں ایک ایسی شخصیت ہے، صرف واحد نبی کریم، آدم بھی نہیں، کوئی رسول اور پیغمبر بھی نہیں، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واحد ہیں جن کے قرین نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ واحد ہیں کہ جن کے ساتھ جو شیطان پیدا ہوا تھا گمراہ کرنے کے لیے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق، عادات اور عبادات سے متاثر ہو کے اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ واحد ہے، واحد۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب چیک کرنے گئے تھے، آپ نے ساروں نے یہ حدیث پڑھی بھی ابن سیاد والی، تو اس نے اس عالم میں کہ قرین ابھی مسلمان ہے، لیکن نبی کریم نے پوچھا تھا میں کیا سوچ رہا ہوں، تو اس نے کہہ دیا تھا آپ دکھ سوچ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے دکھ۔ حالانکہ آپ کیا سوچ رہے تھے؟ سورہ دخان، سورہ دخان سوچ رہے تھے۔ گویا وہ بعض چیزوں کو اچک لیا اس نے بھی، پورا پہنچ نہ سکا لیکن دھوئیں تک پہنچ گیا کہ آپ کوئی ایسی بات سوچتے ہیں، اور میں اور آپ، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کاہن درست بات کر سکتا ہے آپ کے جن سے انفارمیشن لے کے، جی فلاں جی کیا کھا کے آیا ہے، یہ جی یہ چیز کھا کے آیا ہے، یہ بتانے والا ولی اللہ ہے؟ یہ بتانے والا کاہن اور جادوگر اور بے ایمان دھوکے باز ہو سکتا ہے، ولی اللہ نہیں ہو سکتا، وہ کاہن ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ جس نے کسی نجومی کے پاس، عراف کے پاس، کاہن کے پاس، قیافہ لگانے والوں کے پاس جو گیا، 40 دن تک نماز قبول نہیں ہے، یہ پلنٹی ہے۔ اور جس نے اس کی بات کی تصدیق کی، حالانکہ سچ بول سکتا ہے، جس نے اس کی بات کی تصدیق کی، اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والی وحی کا انکار کر دیا۔ بتائیے کوئی سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا دجال سے بچنے کے لیے؟ آج ہم چھوٹے چھوٹے دجالوں اور کاہنوں کے اوپر ایمان لے کے، اچھا تو بے ایمان ہیں، نماز کا جن کو خیال نہیں ہے، شریعت کا جن کو پاس نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ کیسا عقیدہ ہے، یہ کیسا فلسفہ ہے؟ جو بندہ تمہیں کہہ رہا ہے میں ولی اللہ ہوں اور میں تمہیں اللہ سے ملانا چاہتا ہوں، خود وہ بندہ 6 مہینے سے نہایا نہیں ہے، 6 مہینے سے اس نے نماز نہیں پڑھی، وہ آپ کو اللہ سے ملانا چاہتا ہے کہ شیطان سے ملانا چاہتا ہے؟ اور یہ اللہ معاف کرے، یہ بات کہتے بھی شرم آتی ہے، جی یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ کہاں پہنچے ہوئے ہیں جی؟ ان کے اوپر تو نمازیں بھی معاف ہو گئی ہیں۔ جو نمازیں انبیاء اور صحابہ میں معاف نہیں ہیں، وہ آج کل کے اس بے ایمان جادوگر کے اوپر جو اپنے آپ کو ولی اللہ کہتا ہے معاف ہو گئی ہیں۔ 6 مہینے سے جی نہائے نہیں ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ بدبو کے اندر، یہ جادوگر کے دھندے کے اندر، یہ کالے علم کے اندر ہمیں وہ سب طریقے پتہ ہیں کہ جن کے ذریعے یہ اپنے قرین کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، بڑے گندے اور بڑے قبیح اور غلیظ طریقے ہیں۔ جو کوئی اس حوالے سے انفارمیشن لینا چاہے وہ الگ بات ہے، لیکن بات یہاں پہ شہید کی زندگی کے بارے میں آئی ہے تو ضمنی طور پہ بھائی میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں